بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کے رب ہیں، خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، کائنات کے سارے نقشے کو اپنے قدرت سے بنایا ہے۔ جو کچھ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا وجود نہیں تھا، اللہ ہی نے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ اور میرے محترم بھائیو دوستو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ اس ساری نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ اس کا وجود نہیں تھا، اللہ ہی نے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ اور پھر میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ اس کا خاتمہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے ساری چیزوں کو۔ انسان کا بھی وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ اور جو دنیا میں آیا، جو آ گیا میرے دوستو، وہ پھر ہمیشہ کے لیے آیا۔ ختم ہونا نہیں ہے، منتقل ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا۔ عالم ارواح میں تھا، وہاں سے انتقال ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا، وہاں سے انتقال ہوا دنیا کے پیٹ میں آیا، زمین اور آسمان کے پیٹ میں آیا، پھر یہاں سے انتقال ہوگا قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ پھر میرے محترم بھائیوں دوستو، نہ معلوم کتنا زمانہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دنیا سے جا رہے، قبروں میں جا رہے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اللہ کے علم میں ہے، لمبا زمانہ ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں دوستو، ایک دن ایسا آنے والا ہے، سب کو اللہ ایک میدان میں کھڑا کر دیں گے۔ قیامت کا ایک دن ہوگا، ساری انسانیت کو اللہ جمع کریں گے۔ آنے میں تو ترتیب تھا، دادا تھا، ابا تھا، پوتا ہے، پھر اس کے بعد لیکن پھر میرے دوستو اللہ سب کو ایک بار کھڑا کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہو جائے گی، سب کو میرے دوستو اور بزرگوں اللہ پاک جمع کریں گے ایک میدان۔ علماء فرماتے 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ پھر میرے محترم بھائیوں دوستو اور بزرگوں، فیصلے کا دن ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے کہ جو موت حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں جانا ہے، یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، ہم راستے کے مسافر ہیں۔ جیسے مسافر راستے پر چل رہا ہو اور سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جائے پھر چلنا شروع کر دے، ایسے ہی میرے محترم بھائیو دوستو ہمارا یہ سفر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے نظام کو، اس نقشے کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا۔ فرمایا تم دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہاری لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو۔ تو جو کچھ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے کہ اس میں اپنی ضرورتیں پورے کرو۔ یہ تمہارے مقصد کی جگہ نہیں ہے، مقصد آگے ہے۔ اور ضرورت علماء سے سنتے، اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ضرورت ضرر سے ہے، اتنا آدمی کرے کہ اس کو ضرر نہ پہنچے، اتنا کرے۔ باقی میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہم سب اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور میرے دوستوں اپنے منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ راستے پر ٹرین جا رہا اور لوگ کہتے حیدرآباد آ گیا، حیدرآباد نہیں آیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم حیدرآباد کے پاس پہنچ گئے۔ رائے آ گیا، بھائی رائے نہیں آیا، رائے تو اپنی جگہ پہ ہے، ہم رائے پہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں دوستو، ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے، ایک ایک دن ہمارا کٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ یہاں جو کچھ سامان ہمیں عطا فرمایا ہے، چاہے وہ جسم ہے، چاہے وہ میرے دوستوں مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا وجود نہیں تھا، یہ ہمارے پاس نہیں تھا، اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا۔ ہم تو جہاں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، جسم بھی بولنا نہیں تھا، جسم کی یہ حالت تھی کہ دیکھنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، پکڑنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، سوچنے کی طاقت نہیں۔ اللہ نے سارے میرے دوستوں نعمتیں دی ہیں،
اور یہ ساری چیزیں بڑوں سے سنتے امانت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے۔ مال اللہ نے دیا، یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے۔ اولاد اللہ نے دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ امانت ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ اس لیے علماء سے سنتے، اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ آخرت میں آدمی کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک 4-5 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ زندگی دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ امانت تھی، اس کو کہاں کپایا، اس کو کہاں لگایا؟ زندگی کا بہترین سرمایہ کہاں لگایا؟ اور اس میں جوانی کا بہترین دور، اس کو کہاں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا؟ غلط سے کمایا، صحیح جگہ لگایا، پوچھا جائے گا۔ اور صحیح جگہ سے کما کر غلط پر لگایا، پوچھا جائے گا۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو تم جانتے تھے، علم تمہارے پاس جتنا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، فیصلے کا دن ہے۔ پھر اللہ نے اپنا مہمان خانہ خوشیوں کی جگہ بنائی ہے، جنت خوشیوں کی جگہ ہے، حسرتیں پوری کی جائے گی، سارے ارمانوں کو وہاں پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں اللہ نے غم اور خوشی دونوں پیدا کی، فرمایا میں نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، تعداد کا نہیں، اچھا عمل، بہترین عمل کون کر کر آتا ہے۔ تو یہ امتحان کی جگہ بنائی۔ یہاں میرے دوستوں اور بزرگوں آلات اللہ پاک لاتے ہیں، جیسے امتحان بچہ دیتا ہے، کبھی اردو کا پیپر دے رہے، کبھی انگریزی کا پیپر دے رہے، کبھی تو میرے دوستوں یہ امتحان کی جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ اب یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے، جو امانتیں تمہارے پاس ہے، جو نعمتیں تمہیں دی ہے، اس کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ اعضاء و جوارے جسم دیا ہے، یہ نعمت ہے، ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ آنکھ نعمت ہے، بھائی آنکھ کس لیے بنائی ہے؟ جس سے بھی پوچھو دیکھنے کے لیے، بھائی دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، صحیح دیکھنے کے لیے بنائی ہے، صحیح دیکھا جائے۔ اے ایمان والو، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، حکم اللہ کا متوجہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اس کو جھکاؤ۔ اے ایمان والے عورتوں، اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اے ایمان والو، تجسس مت کرو۔ اے ایمان والو، زبان کو صحیح استعمال کرو، غیبت مت کرو۔ یہ اعضاء و جوارے کا بتایا، اس کو کیسے استعمال کرو گے؟ یہاں استعمال کرو، یہاں بولو یا نہ بولو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ تو یہ اعضاء و جوارے دی ہے، اس کا استعمال اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میں دیکھتا ہوں، تم اس لیے فرمایا تمہارے پاس فرشتے مقرر ہیں، جو تم کرتے ہو یہ لکھتے ہیں، اور اس پر دنیا میں فیصلے آتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، مال نعمت ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ جسم اعضاء و جوارے دیے ہے، اس سے اپنے آخرت کو بناؤ۔ اولاد دیا ہے، اس کی ایسی تربیت کرو کہ تمہاری آخرت بن جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، انسان بھولا ہوا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے، بڑا محبوب ہے اللہ کو۔ اس کو ہمیشہ کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا، اپنے پاس رکھنے کے لیے بنایا، سب کچھ کو مٹنے کے لیے بنایا، سب کچھ کو اس کی خدمت میں لگایا، اس کو اپنے لیے بنایا۔ فرمایا تم میرے لیے ہو، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جس چیز پر بھئی ہم غور کرتے ہیں، سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے، گدھا، گھوڑا، گائے، بھینس، سمندروں کو، ہواؤں کو، سب کو بنا بھی دیا، پیدا بھی کیا اور مسخر بھی کیا، خدمت میں بھی لگا دیا۔ اتنا بڑا اونٹ اور ایک چھوٹا بچہ لے کر چل رہے، ایک کے نکیل پکڑ کر سب اونٹوں کو لے کر چلا رہے، پیدا کر کے اس کی انسان کے لیے مسخر کر دیا، سمندر کو بنایا، مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ اتنا بڑا بھینس کوئی ایسا مشین بنا سکتا ہے؟ گھاس ڈالو اور اس میں سے لبنن خالصا، صاف ستھرا دودھ فلٹر کیا ہوا،
پیشاب کے پائپ الگ، گوبر کا پائپ الگ، خون کا پائپ، اس میں خالص دودھ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کچھ تمہاری لیے، تم میرے لیے ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ پاک کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے، اللہ پاک نے اس کو میرے دوستوں اور بزرگوں صحیح راستے پر لانے کے لیے، جب بھی یہ بگڑا، جب بھی اللہ سے اس کا تعلق کٹا تو یہ مصیبت میں پھنسا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیج دیا۔ نبی آ کر لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، محنت کا میدان دل ہوا کرتے۔ اللہ نبیوں نے آنکھوں کی محنت پہلے نہیں کی، زبان پر پہلے محنت نہیں کی، محنت کا میدان دلوں کو بنایا۔ فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دل، اللہ سے دل کا تعلق جڑ جائے، اس سے سارے غیر کا یقین نکل جائے۔ ساری نبیوں کی ایک ہی بات تھی، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو ایک اللہ سے تعلق جوڑ دو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قدرت والے ہیں، سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے۔ جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ خود بخود نہیں بنا، اس کے بنانے والے اکیلے اللہ ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری کی ساری مخلوق کو بنا کر یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ موت و حیات، کامیابی ناکامی، عزت ذلت کے مالک اکیلے اللہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ملک تو سارا اللہ کا ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ملک لینا دینا کسی کی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا ایسی زبردست ذات ہے وہ کہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ کبھی رات کو لمبا کر دیا، دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیا۔ کبھی میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دن کو لمبا کر کے رات کا حصہ دن میں شامل کر دیا۔ ایسی زبردست ذات ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے۔ جاندار مرغی، بے جان انڈا، بے جان انڈا، جاندار چوزا۔ جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی، نہ اماں نہ ابا۔ آدم علیہ السلام کے پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں حضرت جو ہے مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں جب بھی آتے دیکھتے مریم کے پاس رنگ رنگ کے پھل پڑے ہوئے۔ فرمایا اے مریم، یہ تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آئے، کس نے بھیجے؟ دروازہ بند، تالا لگا ہوا، یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا اللہ کے خزانوں سے، اللہ نے بھیجے، اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے اللہ مجھے بھی اولاد کی دولت دے دے۔ اے اللہ مجھ پر بھی موسم نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، اے میرے اللہ مجھے بھی جو ہے نا میرا بھی کوئی وارث بنا دے۔ اوپر سے خوشخبری آئی، تجھے بھی بیٹا ملے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ اے اللہ کیسے پیدا ہوگا، کیسے بچہ ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، بلا بانج بیوی سے بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا؟ اے میرے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے۔ فرمایا تیرے لیے جس کا مفہوم یہ اپنے علماء سے بڑوں سے سنتے ہیں، تمہاری لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی بشارت دے دی۔ فرشتے جا رہے، نوح علیہ السلام پر غضب کے فرشتے جا رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبریاں دے رہے۔ کہا نہیں رہے بھائی، کیا کیوں نہیں مہمان، کہا کیوں نہیں رہے؟ کام تو فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور قوم لوط کے پاس جا رہے، کہ وہاں تو میرے بھائی لوط بھی ہے،
کہا وہ اس کو بچا دیا جائے گا. میں مفہوم بیان کرتا ہوں. اور خوشخبری دے رہے اولاد کی بڑھاپے میں. میرے محترم بھائیو دوستو، وہ ایسی ذات ہے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا یقین نہیں ہے. اے اللہ یقین تو ہے، آنکھوں سے دیکھوں یقین میں اضافہ ہو جائے گا. اے میرے اللہ بتا دے. کہا اچھا پرندوں کو پکڑ لو. پرندوں کو پکڑ لیا. کہا اب اس کو قیمہ بنا کر پہاڑوں پر رکھ دو. اب ایک ایک کو آواز لگا دو. اب آواز لگاتے رہے اور ہر جگہ سے گوشت اڑ اڑ کر آتا رہا. قیمہ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے وہ سارے اعضاء، اور وہ ٹکڑے ملتے رہے. اللہ نے دوبارہ وجود دے دیا. کہا میں ایسے زندہ کروں گا. حضرت عزیر علیہ السلام بستی میں سے جا رہے، ایک بستی کو دیکھا، چھت گرے ہوئی ہے، اجڑی ہوئی آبادی ہے، کوئی نام و نشان ہی نہیں. اب بستی کو دیکھ کر کہا یا اللہ یہ کیسے آباد ہوں گے، یہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ نے ادھر سلا دیا اور موت طاری کر دی. 100 سال تک پڑے رہے. 100 سال تک. 100 سال کے بعد اٹھایا. کہا کتنے عرصے مرے رہے یا اللہ؟ دن تھا یا اس کا کچھ حصہ؟ سورج ویسی ہے. اچھا اپنے توشے پر تو نظر ڈالو. جو جلدی گل سڑنے والی خراب ہونے والی چیز اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. دیکھو اس کو تازہ رکھا ہوا ہے. وہ جو بھی تھا کھانے کی چیز اپنے کھانے پینے پر نظر ڈاکو، تازہ پڑا ہوا. کاپ تیرا گدا کہاں گیا دیکھ تو صحیح. اب میرے دوستوں بزرگوں، گدا مر گیا، سڑ گیا، پھل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ چھورا اس سارے ذروں کو اللہ نے ملا کر ڈھانچہ کڑا کر کے گوشت چڑھا کر چمڑے چڑھا کر کہا میں ایسے زندہ کروں. موت و زندگی کے مالک اکیلے اللہ ہیں. اکیلے اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی. کہا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کیا میرے رب وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. موت و زندگی کے مالک اللہ ہے. کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو پھانسی چڑھا دیا. دیکھو اس کو زندگی دے دی، اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے اچھا کہا میرا رب اس سورج کو مغرب سے مشرق سے اٹھاتا ہے اور مغرب میں ڈالتا ہے. مشرق سے سورج کو چلا رہے روزانہ، دیکھ رہے نا کیسے ایک منٹ میں کوئی کمی آئی، برابر متواتر اپنا چکر لگا رہے، اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں فرمایا جو ہے میرا رب اس سورج کو مشرق سے اٹھاتا ہے مغرب میں. اگر واقعی تو رب ہے تو آج ذرا مغرب سے اٹھا کر دکھا. اللہ کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، گھبرا گیا. اتنا بڑا آگ کا گولا سورج، اس کو کون چلا رہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. یہ ساری کائنات میں اللہ کا امر چل رہا ہے. جیسے انسان کے جسم میں روح چل رہی ہے، روح موجود ہے تو اعضاء و جوارے کام کر رہے ہیں. اور فرمایا تم سے پوچھے یہ روح کیا چیز ہے، ان کو بتا دو روح امر ربی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. جسم میں ہے، آتی ہوئی بھی کوئی نہیں دیکھتا، جاتی ہوئی بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. جسم بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اماں کے پیٹ میں جسم بن رہا ہے اور زمین سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے جناب، اناج نکل رہا ہے، اس سے خون بن رہا ہے، خون سے قطرے بن رہے ہیں، پھر قطروں کو اللہ وجود نطفہ لوتھڑا، پھر جناب ماں کھا رہی ہے اور ناپ پر ایک پائپ لائن لگایا ہوا ہے، اس سے سارا خون آ رہا ہے، اعضاء و جوارے ہڈیاں سب بن رہی ہے. اور 4 مہینے کے مکمل ہونے کے بعد ایک فرشتہ روح لے کر آ کر پہنچ جاتا ہے. نہ اماں نے دیکھا، نہ ابا نے دیکھا، نہ اماں کا ہاتھ لگا، نہ ابا کا ہاتھ لگا، نہ کسی انسان کا ہاتھ لگا. جسم بننے میں ساری کائنات کو استعمال کیا. یہ جو جسم بنا ہے اس میں سورج استعمال ہوا، آگ استعمال ہوا، مٹی استعمال ہوا، پانی استعمال، اربع عناصر سارے استعمال ہوئے. ساری چیزیں، مشینیں چلی، کھیتیاں چلی، گائے چلے، بھینس چلی اور دودھ چلا اور دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا چلا، فروٹ چلی، اور ساری کائنات کا ایک مشین ہے جو انسان کی خوراک کو تیار کر رہا ہے. اور وہ سارے خوراک کو اس 5 فٹ کے مشین میں ڈالتا ہے. جیسے سرسوں کو مشین میں ڈالتے، کلی ایک طرف، سرسوں کا تیل دوسرے طرف،
اب مشین میں سارے اعضاء چاول بریانی قورمہ کوفتہ روٹی سب ڈال رہے اور ادھر سے جناب خون الگ پیشاب الگ فضلہ الگ قطرے الگ. کیسا نظام اللہ کا چل رہا ہے. اس پورے کائنات کی مشین کو چلا کر بھی 5 فٹ کی مشین سے گزارا. پھر میرے محترم بھائیو ناف کے ذریعے منہ پھاک کے اس سے بھینس کا خون منہ سے نہیں دیا. ناف کو کھولو اس میں کتنے سوراخ ہیں آکسیجن کے یہ وہ سارا آنا جانا سب ادھر سے ہو رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایسا کاٹتے تو روتا ہے ہائے مارا گیا میرا تو پائپ لائن ہی کٹ گیا. کیا ہوگا؟ گود میں آتی ہی اللہ اکبر چشمے جاری ہو گئے. برتن بنے تھے کب سے قطرہ دودھ نہیں تھا گود میں آ گیا تو کیا ہوا؟ دودھ آ گیا. اب اس کو بھینس کا دودھ پلا دو جیسے آپ نے موٹر سائیکل کی انجن میں ٹرک کے موبائل ڈال دی اب جام ہو جائے گا. باریک تو آج کل ڈبے آ رہے ہیں نا 1 نمبر ڈبہ 2 نمبر ڈبہ. اللہ پہلے گیج ایسے پہلے جب چھوٹا بچہ 2-3 دن کا گیج دودھ کا بہت باریک پھر اور بڑا پھر اور بڑا پھر سال کے بعد اور بڑا. کیسا نظام اللہ. گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈے میں گرم گرمی میں ٹھنڈے میں ٹھنڈا ٹھنڈا آ جائے تو گلا بیٹھ جائے. کیسا نظام اللہ. کہاں سے کھاؤں گا؟ کون کھلائے گا؟ میں محنت نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا؟ ارے بھائی وہاں کھلایا گود میں کھلایا دانتوں کو نہیں بنایا. ہڈیاں گوشت دل پھیپڑا گردے سارے بنائے دانت نہیں بنائے. دانت بنا دیتے تو شروع سے ماں کو کاٹ 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 کر اس کا جو نا کام کر دیتی. دانت باندھ میں 2 سال کے جب روٹی کے بعد روٹی کا قابل ہو تو دانت دے دیا اب کھاؤ. اب چھوڑ اس کو. نہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا. پہلے وہاں سے روتا رہا کیا کر دیا پائپ لائن کاٹ دیا. اب اس کو ماں کہتی ہٹ جا اب کیلا کا مالٹا کا روٹی کا نہیں یہی کھاتا رہوں گا اس میں بڑا مزہ ہے. ابھی اللہ کی اور نعمتوں کو استعمال کر. یہ کہ یہ اسی کے ساتھ چپکا ہوا. میرے محترم بھائیو دوستو پھر سارے نظام کو اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے کیسا پھر روح کو جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا اس جسم بننے میں سارے کائنات کو استعمال کیا. روح میں فرمایا روح امر ربی ہے اللہ کا حکم ہے. روح آیا فرشتہ لے کر آیا نہ امبا کو پتہ لگا نہ ابا کو پتہ لگا ڈال دیا اور لے جاتے ہوئے لاش پڑا ہوا ہے بندہ پڑا ہوا ہے اور لے کر گیا. نہ اماں کا ہاتھ لگا نہ ابا کا نہ کسی نیزا کا کیا ہوا چلا گیا. روح امر ربی تھا چلا گیا. ایسے میرے دوستو سارے کائنات میں اللہ کا امر چل رہا ہے اللہ کا ارادہ چل رہا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو رہا. یہ رات کا آنا دن کا آنا اللہ فرماتے جس کا مفہوم یہ اپنے بڑوں سے سنتے اگر میں رات کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسا طاقت ہے جو تم پر دن کو لا سکتے؟ اگر اللہ چیلنج دیتا چلو میں اس کو لمبا کر دیتا ہوں کوئی ہے جو تم پر دن کو لا سکے؟ اور اگر میں دن کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو تم پر کو رات کو لا سکے؟ ارے تمہارے تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے. مکی جو تم سے اٹھا کر لے جاتے تم سے وہ بھی نہیں چھڑوا سکتے. مثالیں دے کر سمجھا رہے تمہاری تو یہ طاقت ہے. کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. انبیاء آ کر یہ بات ڈالتے تھے دلوں میں دلوں پر محنت کرتے تھے دل کی زمین کو بناتے تھے. ایک اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ساری فرعونی طاقت لگی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. ساری طاقت کو استعمال کیا. اب بچوں کو مارا جا رہا ہے 1 سال کو چھوڑ رہے اور 1 سال کو بھائی ختم ہو جائیں گے سارے مرد تو پھر ہماری محنت کون کرے گا؟ چلو 1 سال چھوڑ دو. 1 سال جس سال کو چھوڑنا تھا اس میں ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا. جس میں مارنا تھا بتا رہے اللہ کر کے تو دیکھ اسی سال میں پیدا کر کے دکھایا. اور پیدا کر کے کیا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سارے فوج ساری گورنمنٹ ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں. نجومیوں نے پہلے بتایا فلانے کیا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. سب کی تلاشی لے رہے گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جا رہے بچوں کو. اللہ نے ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا. اماں کے دل میں اللہ نے الہام کر دیا گھبرانا نہیں فکر نہیں کرنا اس بچے کو پھر تیری گود میں واپس لوٹاؤں گا بس تو بکسے میں ڈال. اور میرے دوستوں اور بزرگوں بکسے میں ڈالا
ममता है, बक्से में डालकर बेटी को पीछे भेज दिया, देखते रहे जा कहाँ रहा है। वो दुश्मन के घर में, उसी दुश्मन जिसके लिए हजारों बच्चों को कत्ल किया उसके घर में पहुंचा दिया। अल्लाह कहते हैं मैंने तो तुम्हारे दुश्मन के दिल में मोहब्बत डाला और फिर वो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों उस बच्चे को तुम्हारी गोद में वापस लौटाया। अल्लाह ने जो वादा किया था मैं वापस लौटाऊंगा तेरे गोद में, अल्लाह ने वापस लौटाया। सारी जो है नमरूदी ताकत लगी हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा न हो, पैदा करके दिखाया। मेरे मोहतरम भाइयों, वो रब है, वो जो चाहता है वही होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी ना फिरौन को, कहा तेरा रब क्या करता है? कहा मेरा रब वो जात है जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने मशरिक को बनाया, जिसने मगरिब को बनाया, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तेरे बाप को पैदा किया, वो रब है। कहते तुम्हारा ही मूसा तो नबी तो पागल हो गया, सारे नबियों को पागल कहा गया। ये चीज समझ में इंसानों की नहीं आती, गैब की चीजें समझ में नहीं आती, जाहिर से असर लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों नबियों की बातें उनको ऐसी नजर आती है। और फिर मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, जब दिलों पर मेहनत होता दिल बन जाते, फिर मेरे मोहतरम भाइयों अवामिर जब जमीन बनती है ना, जमींदार जब जमीन पर मेहनत करता है उस जमीन की मेहनत पर उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हल चलाओ, फिर उसमें गोबर डालो, फिर उसमें बबर शेर यूरिया डालो, फिर उसमें पानी देखो, फिर उसमें नमी देखो, इसमें आया इस्तेदाद है पैदा होने की कि नहीं, फिर जाकर बीज डालो। चाहे कोई भी बीज डालोगे निकलेगा। अब जमीन बन गई। नबी आकर दिलों पर मेहनत करते थे, दिलों की जमीन को बनाते थे, और जब दिल बन जाते थे फिर मेरे दोस्तों अवामिर का आना ऐसे बारिश की तरह हुक्म आते थे। हर हुक्म को पूरा करना इतना आसान भाई, जब अल्लाह के साथ जब बड़ाई का यकीन आएगा इसी से होगा। यही करने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 10 साल ये 13 साल की मेहनत मक्की की मेरे दोस्तों दिलों पर हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत। नमाज उलमा फरमाते हैं मक्के में आई है लेकिन नमाज किबलतैन कहाँ पर है? मस्जिद किबलतैन मक्का में या मदीना में? मदीना मुनव्वरा में। यहाँ तो उलमा फरमाते नमाज भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और अस्सलाम वालेकुम यरहमुकल्लाह सारी चीजें, नमाज भी वहाँ मुकम्मल हुई है। अब अपने चेहरों को जो ना बैतुल्लाह की तरफ फेर दो, मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। नमाज में वहाँ जनाब ये क्या नाम है, दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस, इस तरह मेहराब बना हुआ, इधर भी मेहराब बना हुआ। नमाज के दौरान ही जनाब ठन ले लो, अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। दिल बन गया, दिल की जमीन बन गई। अब मेरे दोस्तों अहकामात आ रहे, नमाज का हुक्म आ रहे, सब तैयार है, 100% नमाज। ए ईमान वालो, शराब में फायदे कम है और इसमें नुकसानात ज्यादा है। छोड़ दिया आदों ने, कुछ ने छोड़ दिया भाई। जब अल्लाह पाक कहते फायदे कम है नुकसानात ज्यादा नहीं। ए ईमान वालो, नशे की हालत में मस्जिद, अब अहकामात आते रहे, छोड़ना आसान। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों जमीन बन जाए, दिल बन जाए। दिल बना हुआ होगा, आज़ा व जवारे सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। आंखों का देखना ठीक, जबान का बोलना ठीक, हाथों का अल्लाह का हुक्म आए। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दिल बना हुआ, दिल ईमान बना हुआ होगा तो ये चलेगा। ईमान बना हुआ नहीं होगा तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों इसका चलना मुश्किल होगा। इसलिए आदमी जो दीन पर चलता है वो ईमान की ताकत से चलता है। आदमी मालूमात से दीन पर नहीं चलता। सबको मालूम है भाई नमाज फर्ज है। अब रमजान का महीना आ रहा है, गर्मी का जमाना होगा, और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों रमजान के रोजे वो जिसकी ईमान बना हुआ होगा, जिसका यकीन बना हुआ होगा। इल्म सबको है रमजान का रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है। आंखों को झुकाना जरूरी है, अल्लाह का हुक्म है, नीचे झुकाओ, जबान को गलत से बचाओ। लेकिन मेरे दोस्तों इसका ब्रिक ईमान है। ईमान कमजोर होगा ब्रिक फेल हो जाएगा। और ईमान सबके पास है, सारे मुसलमान ईमान वाले हैं। एक ईमान वाला कितना कीमती है।
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. کافی دیر ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل دیے. اب کہیں ادھر ادھر تلاش کر رہے, ایک باغ, کوئی جگہ نہیں ملا. پانی جانے کا جو راستہ ہوتا ہے اسی میں سے اندر چلے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. کہا کون؟ ابو ہریرہ. فرمایا جاؤ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ میرا جو ہے کیا نام ہے نالین لے لو, اور جو تمہیں ملے کہ کلمہ پڑھتا ہوا اور جو اس کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اب میرے دوستوں اور بزرگوں راستے پہ جا رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئے کہ کافی دیر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, ابو ہریرہ بھی چلے گئے, واپس نہیں ہے. نامعلوم کیا ہوا, یہ پیچھے پیچھے آ رہے. دیکھا تو ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نالین دیے اور کہا کہ جاؤ سب کو میں مفہوم بیان کرتا ہوں. کم و بیش الفاظ اور ہو سکتے ہیں, میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. کہا یہ خوشخبری سب کو سنا دو, بشارت دے دو, یہ جوتے حضور کے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے گا, جو اللہ کی گواہی دے گا, یہ شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے, وہ جنتی ہے, جنت پہ جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہاتھ مارا اور سرین کے بل گر گئے. روتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ارے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے یہ نالین شریف دیے, یہ جوتے مبارک دیے, اور میں جا رہا تھا لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے. عمر کو میں نے بتایا, انہوں نے مجھے مار دیا, واپس آ گیا. تو اتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی نے اس کو ابو ہریرہ کو بتایا اور آپ ہی نے نالین؟ کہا میں نے دیے. اور یہ خوش. فرمایا اے اللہ کے نبی, لوگ مطمئن ہو جائیں گے کلمے پر, عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ چلو لوگوں کو عمل کرنے دو. عمل, کلمہ اتنا قیمتی, ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا دنیا میں ہوگا, یہ دنیا کا سارا نظام چلتا رہے گا. کلمے والا نہیں ہوگا. فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کلمہ بھی بھول جائیں گے, صرف اللہ 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 کرنے والا ہوگا, پھر بھی دنیا قائم رہے گی. اتنا قیمتی, ایک ذرہ بھی اس دنیا سے لے کر جائے گا, اللہ پاک اس کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دیں گے. آخرت میں جہنم میں یہ گناہگار مسلمان بھی جب جہنم میں چلے جائیں گے, کفار ان کو طغنا دیں گے, تمہارے کلمے نے تمہیں کیا فائدہ دیا, تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہو اور ہم بھی پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک کے ذات عالی جب یہ سنیں گے ان کافروں کی اس طغنے کو, تو ان مسلمانوں کو سب کو وہاں سے نکال دیں گے اور پھر میرے محترم بھائیوں جنت میں داخل کر دیں گے. چہرے کالے ہوں گے, جہنم کے آگ کی وجہ سے چہرے کالے ہوئے ہوں گے. تو میرے دوستو یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے. ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا, نہر حیات, تو ان کے چہرے ایسے خوبصورت ہو جائیں گے جیسے 14ویں رات کی چاند. پھر اللہ پاک ان لوگوں سے کہیں گے کہ اے میرے بندو اب راضی ہو گئے؟ کہا یا میرے اللہ کیوں ناراضی ہو, آپ نے اتنا کرم فرما دیا, جہنم سے نکال دیا, کالے چہرے تھے اے اللہ آپ نے نورانی کر دیے. اللہ پاک فرمائے اچھا پھر ان جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت عطا کیا جائے گا. پھر اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندو راضی ہو گئے؟ کہا اللہ کیوں ناراضی ہوں؟ فرمائیں گے جس کا آج میں تم سے راضی ہو گیا پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں, ایک بالٹی پانی کا ہو اور آدمی ایک چائے کی چمچ چینی اس میں ڈال دے, قسم تو کھا سکتا ہے میں اس میں چینی ڈالی ہے, لیکن اس کی طاقت اتنی ہے کہ پورے بالٹی کو میٹھا کر سکے. ہاں, یا کوئی CNG رکشا دیکھا نا, 4 اسٹروک انجن والی رکشا دیکھا ہے نا, اس میں کوئی بیڈ فورڈ راکٹ کا سامان ڈال دے, ہینو ٹرک کا سامان ڈال دے, وہ اٹھا لے گا. اس کی کیپیسٹی, اس کا جو ہے ہارس پاور اتنا ہی ہے, اتنی اس کی طاقت ہے, اس لیے وہ زیادہ نہیں اٹھا سکتا. میرے دوستو ایمان کی طاقت ہے, جتنا ایمان بڑھے گا اتنا آدمی دین پر چلے گا, جتنا ایمان میں ضعف آئے گا اتنی ایمان میں کمزوری آئے گی, اتنا دین پر چلنا مشکل ہوگا. اور ایمان کی جگہ دل ہے, دل نورانی ہوگا, نظر آئے گا. جیسے آنکھ دیکھتی ہے نا, اب آنکھ کی دیکھنا تو باہر کی روشنی کا محتاج, بلب ہوگا تو یہ دیکھے گی, بلب نہیں ہوگا تو سانپ کو بھی پکڑ کر رکھا ہے, رسی ہے وہ سانپ ہوگا, اور سونے کو بھی ٹھوکر مار دے گا. کہا یہ تو
پتھر ہے، لیکن جب روشنی دیکھے گا تو بابا یہ فائدے کی چیز تھی، یہ نقصان کا چیز۔ ایسے میرے دوستو دل میں جب ہدایت کا نور آئے گا تو یہ کرا کوٹا پہچان لے گا، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یہ، اس لیے ہدایت کی دعا علماء فرماتے، بعض علماء فرماتے فرض کے درجے اگر نہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہے سجدہ سہو کر لو، واجب ہے، ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو کتنا ضروری ہے کہ ہر فرض نماز، ہر نفل نماز، ہر سنت نماز اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت راستہ بتا دے، ہدایت پر چلا دے۔ میرے محترم بھائیوں ہدایت وہ نور ہے، اور یہ نور دعوت سے بنے گی، دعوت سے، اللہ کے بولوں سے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ساری چیزیں اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو اللہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، نمونہ ہے، یہ ڈیزائن ہے، دیکھو یہ ہے انسانوں والی زندگی۔ اس لیے ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں علم سارا نبیوں کے پاس آیا، نبیوں کے ذریعے امت تک پہنچا، براہ راست نہیں آیا۔ جو اللہ کے اوامر آئے پہلے نبی پر آئے، نبی کے جسم سے نکل کر امت تک پہنچے، امت کو پریکٹیکل بتایا طریقہ، یہ عمل ہے، دیکھو یہ عمل ہے، یہ ہے عمل، یہ نہیں کہ پہنچا دیا، بلکہ امت کو انگلی سے پکڑ کر چلایا۔ ایک آدمی آیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ، مجھے وہ سنت، مجھے وہ وضو بتاؤ جو آپ نے حضور سے کہا لاؤ لوٹا، یہ نہیں کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، لوٹا لایا اور عمل ہی بتایا، ایسے وضو کرتے تھے۔ نماز حضور کا بتاؤ، یہ حضور کا طریقہ ہے نماز کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے محترم بھائیوں دین آپ پر علم آیا اور آپ کے جسم سے نکل کر امت تک پہنچا۔ کسی نے پوچھا نا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ حضور کے اخلاق تو جو قرآن میں ہے وہی حضور کے اخلاق ہے۔ کہا قرآن کہاں ہے؟ وہ جو جا رہا ہے، دیکھو صحابی کو دیکھو، جو قرآن میں ہے وہ اس کی زندگی میں ہے، عملی زندگی بتاتے تھے۔ عمل یہ لوگو، یہ دیکھو ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری زندگی ایسی تھی، ہم نے اس اسلام کو اپنایا، ہماری زندگی ایسی ہو گئی۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، آدمی پیدا ہوا، آذان دے دیا، اقامت دے کر دی، حقیقہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر کاروبار، پھر شادی، پھر غمی، پھر خوشی، پھر 40-50 سال کی زندگی گزار کر آخر میں مرے گا تو قبر میں کیسے ڈالا جائے گا، کیسے کفنایا جائے گا، کیسے غسل دیا، کتنی لمبی زندگی، کوئی چیز کیسے سرما لگایا، کیسے جوتے پہنے، کیسے کپڑے پہنے، کیسے کھانا۔ مسلمان کی تو 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ہر عمل، اس کا شادی، اس کی غمی، اس کی خوشی، محمد الرسول اللہ اس میں ہو۔ طریقہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کا اتباع کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے راستے سے آ جاؤ، راستہ کوئی اور اختیار کرو گے اس سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم، بکری حلال جانور، چھری چلا کر اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن چھری گردن کے بجائے پیٹ پر چلا کر اللہ پہلے آنتڑے نکال دوں اور ہجڑی نکال دوں، صاف ہو جائے، پھر تو کیا خیال ہے، ہو گیا۔ اللہ اکبر بھی کہہ دیا، بکری بھی حلال تھی، طریقہ محمد رسول اللہ کا استعمال نہیں ہوا تو حلال جانور کو مردار اب کتے کھائیں گے، انسانوں کے قابل نہیں رہا۔ اس طرح ہر عمل میں محمد الرسول اللہ، کھانے میں، پینے میں، اور میرے محترم بھائیوں دین جو پھیلے گا سنتوں سے سارے اللہ۔ دیکھو ایمان، اپنے بڑوں کی میں بات بتا رہا ہوں جو بڑوں سے سنتے ہیں، ایمان اندر کی چیز ہے، اندر نظر نہیں آتا۔ کلمہ، کسی کا اندر کا یقین نہ ہو اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، بہت سارے غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اندر سے نہیں تو کیا مانیں گے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار، دل کا یقین۔ اب کلمہ اندر، یہ بنیادیں ہیں، یہ خیمے کی بنیادی ہیں۔ کتنی بنیادیں ہیں بھائی؟ 5 بنیادیں نا، تو کلمہ چھپا ہوا ہے اور روزہ چھپا ہوا ہے۔ ابھی روزہ رکھ کر کھا پی کر باہر نکل دیا تو کیا کہے بھائی میرا روزہ ہے، ہو جائے گا، چھپا ہوا ہے۔ روزہ بھی چھپا ہوا، ایمان چھپا ہوا،
زکات اس آت سے دو، اس آت کو خبر نہ ہو، چھپا ہوا، مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، نماز نہیں دیکھ سکتا، بیت اللہ میں بورڈ لگا ہوا ہے ادھر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، بنیادیں چھپی ہوئی ہے، اس سارے بلڈنگ کی ساری تعمیر کی بنیادیں چھپی ہوئی ہے، اوپر تعمیر نظر آ رہا ہے، ایمانیات اندر چھپے ہوئے ہیں۔ دین جو پھیلے گا، حضور کا معاشرت، حضور کا طریقہ، میرے محترم بھائیوں، وہ تو جسم سے پھوٹے گا۔ آپ نے کیسا لباس پہنا، یہ لباس، آپ کا شکل کیسا، آپ نے کھانا کیسے کھایا، یہ میرے دوستو زندگی بدلتی ہے۔ صحابہ اس دین کے ساتھ اس کو لے کر پھرتے تھے اور لوگ اس کی عملی کی زندگی کو دیکھ کر میرے دوستو بدل جاتے تھے۔ نماز پڑھ رہے اور میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اب یہ جو جماعتیں ساری دنیا میں پھرتی ہے، بعض جماعتوں میں تو ترجمان ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں ہے وہ مسلمان، وہ دین کہاں ہے؟ ایک آدمی بس میں چڑھ کر، بھائی یہ نزلے کی دعائی ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، نزلہ ٹھیک ہوتا ہے، کانسی دور ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنا نزلہ دے رہا ہو تو کیا خیال ہے؟ کوئی اس سے دعائی لے لے گا؟ ہاں جی، لے لے گا؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہیں گے بھائی تیرا نزلہ بہ رہا ہے، اس کا علاج ہو جائے اور دعائی بیچ رہے ہو، ارے یہ دین بہت اچھا ہے، لیکن تم کر لو، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عملی دین، عملی دین، عملی دین، سارے صحابہ کے اندر جو ملتا تھا اس کو عمل میں لے کر پھرتے تھے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے اور میرے دوستو دنیا سے پردہ، تو صحابہ سفر پہ جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے کہ ابھی احکامات آ رہے ہیں، تاکہ ان حکموں کو لے لے، ان پر عمل کرے اور امت تک پہنچا دے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، جو جہاں گیا واپس نہیں آیا، وہاں اپنے قبریں بنا دی، دین کو پھیلاتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ پاک نے اس محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ انبیاء کی محنت کیا تھی؟ سارے نبی علم والے، سارے نبی عمل والے، سارے نبی تبلیغ والے، دعوت والے۔ اللہ نے کام دعوت کا دیا۔ علماء سے ہم سنتے ہیں نا کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ، اے ایمان والو اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ، اور اے ایمان والو بستی والوں کو بھی بچاؤ، اور اے ایمان والو تم تو بہترین امت ہو، تمہیں تو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سارے نبی علم والے، سارے نبی عمل والے، سارے نبی دعوت تبلیغ والے، اور سارے نبی اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، نبی چل کر جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کے پاس اس کو دعوت دو۔ نوح علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے نوح، اس سے پہلے کہ تیرے قوم پر غضب آ جائے، اللہ کے غضب سے اپنے قوم کو ڈراؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کی پوری دعوت، اللہ پاک ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، اللہ زندگیوں میں برکت دے، ایسے کھل کر بتاتے ہیں کہ اس امت سے اللہ نے دعوت کا کام لینا تھا۔ اللہ نے سارے دائیوں، سارے نبی دائی تھے، سارے نبی کی دعوتوں کو کھولا ہے ان کے سامنے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعوت دی، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعوت دی، اور دیکھو میرے محترم بھائیوں دوستو، کام لینا تھا اس امت سے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے پہلے دن سے ہی امت کو کام میں شامل کر دیا۔ ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام پر نبوت وحی آئی، آپ علیہ السلام غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور فرشتہ آیا، فرمایا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو سینے سے لگایا، 2-4 مرتبہ سینے سے لگا کر آپ پر گھبراہٹ آئی، آپ گھر پر آ گئے، زنبیلونی چادر اڑا دیجئے۔ علماء فرماتے اس کے بعد یہ اپنے بڑوں سے سنا یہ آیات تھی، ایک کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ پھر میرے محترم بھائیو دوستو کیا فرمایا؟ اے خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے دن ختم ہو گئے، میرے بستر کو لپیٹ دو، میرے بستر کو لپیٹ دو۔
پھر بھائی دوستوں اور بزرگوں، امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے، حضور کے ساتھ محنت میں شریک ہو رہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے، حضور کے ساتھ محنت میں شریک ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے، محنت میں شریک، حضرت زید بن حارثہ ایمان لا رہے، غلاموں میں ساتھ میں شریک ہو رہے، جیسے ایمان لا رہے آپ کے ساتھ محنت میں شریک ہو رہے، اپنی پوری دعوت ساری امت کو کی ذمہ لے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، سارے نبی چل کر جاتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، اور پھر میرے دوستوں، نبی اپنی محنت پر اجرت نہیں لیتے تھے، ارے اس کا اجر تو ہمیں اللہ دیں گے، ہمیں آپ سے شاباش بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو یہ محنت اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ نے پوری امت کے ذمہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہے۔ اللہ پاک نے ہر زمانے میں جب امت بگڑی، اللہ سے ان کا تعلق کٹا، اللہ سے کٹ گئے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو پیار آتا، اللہ پاک نبی کو بھیجتا، نبی محنت کرتا، اور جب نبی کی محنت میرے دوستوں چلتی تو امت میں دین آ جاتا، اللہ کی راحتیں، نعمتیں اور برکتیں آ جاتی۔ جب نبی دنیا سے چلا جاتا، محنت ختم ہو جاتی، میرے لوگوں کی زندگیوں سے دین نکل جاتا، اور شرک اور بدعت اور رسمیں ان میں آ جاتی۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے اوپر اللہ پاک حالات کو لے کر آتے تاکہ یہ حالات ان پر آ جائے اور یہ رخ بدل دے۔ یہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، علماء سے سنا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے، بلکہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ زیادہ تر نبیوں کو جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس بھیجا گیا، کافروں کے پاس تو بہت کم نبی آئے، بگڑے جو بگڑ گئے مسلمان جنہوں نے دین چھوڑا، اس کے پاس بہت زیادہ نبی آئے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، لیکن میرے محترم بھائیوں، جب انہوں نے دین کو چھوڑا، پھر اللہ نے اوپر حالات لائے، فرعون کو مسلط کر دیا، اللہ نے کو پیار آیا، پھر اپنے نبی کو بھیجا، جاؤ اس کو دعوت دو، دونوں دو طرفہ دعوت، اس مسلمانوں کو دعوت دو کہ یہ ایمان پر اعمال پر آئے، ان سے کہا، بنی اسرائیل پر کہا کہ تم اپنے گھروں کے رخ جو ہے قبلے کی طرف کر دو، اپنے قبلے کو نمازیں قائم کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، اور ادھر جو ہے فرعون کو دعوت دے رہے، ان کو برابر دعوت دے رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ یہ قریب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے اطاعت پر آ رہا ہے، وہ دور جا۔ 8 قسم کے غضابات آئے، ٹڈیوں کا غضاب، خون کا غضاب، مینڈکوں کا غضاب، ٹڈیوں کا غضاب، اور آخر میں میرے دوستوں اور بزرگوں جب نہیں سدھرا، پھر کیا ہوا؟ کہا اب تو کر دو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو میرے ساتھ، یہ ظلم بند کر دو۔ جب باز نہیں آیا، پھر میرے دوستو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ان سب کو دریا میں ڈال کر، نہ بنی اسرائیل کو توپ چلانی پڑی، نہ بندوق چلانی پڑی، نہ تلوار چلانی۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کفر ضرب ربانی سے ختم ہوا ہے، ضرب انسانی سے کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ تو جب محنت ہوتے 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 ایک مقام تک پہنچ جاتی ہے اور محنت کا حد ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے 2 فیصلے آتے ہیں، یا اللہ رخ کو پھیر کر ان کو ہدایت دے دیتے، یا صفحہ ہستی سے مٹا لیتے، ختم کر لے۔ وہ اللہ کی مرضی، چاہے طوفان بھیج دے، چاہے جناب عالی وہ کیا نام ہے ان کے اوپر جو ہے بادلوں سے آگ برسائے، چاہے ان کے اوپر تیز ہواؤں کو چلائے، چاہے میرے دوستوں اور بزرگوں کچھ بھی کرے۔ بڑے بڑے قوموں کو، قوم سمود، قوم عاد، قوم سبا، اس سب کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ دیکھو نہ ماننے پر ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ بنی اسرائیل جو پس رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے جناب عالی 12 راستے بنا دیے، ان کو پار کر دیا اور انہی کو اس دریا میں ختم۔ ان کے لیے ایک پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے، بادلوں کو سایہ بنا دیا، اوپر سے منہ سلوہ کانے اتروا دیے جو پس رہے تھے، اور میرے دوستوں جو نہ مانے ان سے ان کی جان چھڑا دی۔ ہر زمانے میں میرے دوستوں اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے 2 سلسلے چلائے، ایک انسانوں کا سلسلہ چلایا، انسان آتے رہے، ایک نبیوں کا سلسلہ چلایا، نبیوں کا سلسلہ جو ہے محمد الرسول اللہ پر آ کر روک دیا، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا میری مثال مفہوم یہ ہے، بڑوں سے سنتے، میری مثال ایسی ہے، ایک تعمیر ہو رہی تھی، اس میں اینٹ بلاک لگ رہے تھے، میں وہ آخری اینٹ کو جو لگا دیا گیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔
آدم علیہ السلام آیا ایک اینٹ لگا، نوح علیہ السلام آیا دوسرا اینٹ لگا، اور سارے نبی آتے رہے، تعمیر چلتی رہی، محمد الرسول اللہ کو بیچ کر اب تعمیر مکمل ہو گئی، اب گنجائش نہیں۔ اب کون کرے گا؟ یہ امت کے ذمہ لگا دیا کہ تو اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تم ساری انسانیت کے لیے بھیجے، تم اخرجت للناس ہو، اخرجت للپاکستان نہیں، اخرجت للبیت نہیں، اخرجت للناس۔ جیسے اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس، محمد الرسول اللہ کافۃ للناس، تو یہ امت اخرجت للناس، تم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیا کرو گے؟ لوگوں کو نیکی کے طرف بلاؤ گے، برائی سے منع کرو گے، خیر کی طرف بلاؤ گے۔ اب میرے دوستو اس امت کی دو ذمہ داریاں لگائی، خود پورے دین پر چلنا، خود دین پر زندگی گزارنا، اور ساری انسانیت کو اس پر لانا، ساری انسانیت کو اس پر لانا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جب تک یہ محنت ہوتا ہے، دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 5-6 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں رہتے تھے، اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور لوگوں کو ایمان میں داخل کرتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے وہاں ماحول نہیں ہوتا، وہاں ان سے بچے جدا ہو جاتے، سارے دشمن ہو جاتے، پھر ان کو لا کر مدینہ میں ماحول تھا، اس ماحول میں اس کو لے کر آتے، مسجد نبی میں اس کو ٹھہراتے۔ اگر عورتیں ان کے ساتھ مسلمان ہو کر آتی ان کو اپنے گھروں میں بھیجتی، ان کو وہاں دین سکھاتے، یہاں ان کو دین سکھاتے۔ رات کو بڑے فرماتے تھے آذان ہوتی تھی کہ جو مسجدوں میں ہے وہ گھروں میں چلے جائے، جو گھروں والے ہیں وہ مسجدوں میں آ جائے۔ کاروبار ایسے ایک دن کاروبار ایک دن مسجد، ایک ساتھی کاروبار سنبھالے دوسرا مسجد میں جائے۔ 5-6 مہینے نقل و حرکت کے، اور پھر میرے دوستو جو بقایا وقت ہوتا تھا اس میں سے میرے دوستو یہ لٹے پٹے جو وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے آتے تھے، ساری چیزیں ان سے چھین لی جاتے، تنہے تنہا آ جاتے، ان کو انصار یہ ان کو بھی سنبھالتے تھے، دین کی مدد بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کو بھی سنبھالتے تھے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی کرتے تھے، جو دوسروں جگہوں سے مسلمان ہو کر آتے تھے ان کو بھی سنبھالتے تھے۔ میرے دوستوں مدینے میں ایسی فضا بنائی تھی، مسجد نبی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال کے بعد اس میں چراغ جلایا، دین کی روشنی 9 سال کے بعد، جو ہے چراغ کی روشنی 9 سال کے بعد۔ لیکن میرے دوستو ساری دنیا سے آپ علیہ السلام نے 150 جماعتیں علماء سے سنے اللہ کے راستے میں بھیجی، 25 جماعتوں میں خود سفر کیا، 125 میں صحابہ گئے، اور ساری دنیا میں پھر کر میرے دوستو ہول سیل کا کاروبار کیا، ہول سیل کا کاروبار کیا۔ جانتے ہو نا ہول سیل کا کاروبار اور پرچون کا کاروبار؟ ہول سیل کا کاروبار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ تولتا نہیں ہے، 1 کلو 2 کلو 3 کلو، جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے کلو 2 کلو تولتا رہتے ہیں۔ اب اس کا نفع کتنا ہوتا ہے؟ اور تھوک کا بیپاری کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیلی فون کان سے لگا، ہاں بھائی کنٹینر بھیج رہا ہوں، 40 فٹر کنٹینر آ رہے ہیں، 20 فٹر ٹرک آنے والا ہے، بس مال آنے والا ہے، بس مال آ رہے مال جا رہے، وہ کچھ تول بھی نہیں رہے دے بھی نہیں رہے۔ بھائی یہ کیسا کاروبار ہے؟ ہوشیار سمجھتے بابا یہ تھوک کا کاروبار، یہ ہول سیل کا کاروبار، یہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے، یہ بیچارہ محلے والا کلو میں چل رہا ہے۔ صحابہ نے ہول سیل کا کاروبار کیا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، نبی کے پیچھے نمازوں کو چھوڑ کر ساری دنیا میں پھرے، ساری امت کو لگایا۔ میرے دوستو قیامت تک لوگ دین پر چلتے رہیں گے، سب کا کاتا ان کے حصے میں آئے گا۔ ایسا بزنس کیا، اس لیے فرمایا جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تو اس کو عمل نامہ قبر میں نہیں دیا جاتا کہ یہ لو تیرا عمل نامہ یہ لو، نہیں، وہاں ایمانیات کے سوالات ہے، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا۔ کافر سے مسلمان سے یہ سوالات کر کے یا قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ سوال کرنے کے بعد اب اس نے جو پیچھے چھوڑا ہوا ہے وہ اس کے پاس آتا رہے گا۔ یہ 40 50 60 سال زندہ رہا، اس نے کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی سنت نہیں چھوڑا، اپنی بھی پونجی بھر کر لے کر آیا 60 70 سال کی، 10 ساتھیوں کو دعوت میں لگایا۔ اب وہ 10 آدمیوں کے اعمال اس کے پاس، 10 نے 100 کو لگایا، 100 نے 1000 کو لگایا، یہاں تک کہ آخری انسان جو قیامت جس پر قائم ہوگی عمل کرے گا وہ بھی اس کے کاتے میں لکھا جائے گا، اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ آخرت میں کہا جائے گا اقرأ کتابک، آج اپنا کتاب پڑھ لو۔ یہ حافظ، یہ عالم، یہ مدرسے، یہ ساری دنیا کی نقل و حرکت، یہ سب اس کے کاتے میں۔ آئے ہائے
دیکھو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا. ساری تو ایک آدمی، ایک اس دور میں ایک آدمی کڑا، رونے دھونے والا، اللہ سے مانگنے والا، ایک بھی رونے والا ہو. تاتاریوں نے، بات لمبی ہو جائے گی، چنگیز خان اور لاکو خان، ایک تاتاریوں میں ایک اللہ والا رونے دھونے والا. وہ شہزادہ جو آ رہا تھا کہا بھائی بتاؤ میرا کتا اچھا ہے یا جو ہے تو اچھا ہے؟ تو کہنے لگا اگر ایمان کے حالت میں موت آ گئی تو میں کتے سے اچھا، اگر ایمان کے حالت میں موت نہیں آئی تو کتا مجھ سے اچھا. اور جب پھر مرنے لگا بیٹے سے کہا جاؤ وہ شہزادے کو پھر میری یہ بات بتا دینا کہ میرا باپ ایمان کے حالت میں چلا گیا، ایمان کے حالت میں چلا گیا. اور میرے دوستوں اور بزرگوں وہاں تک پہنچ گیا، آزان دیتے ہوئے اس کو بلایا، سارا قصہ سنایا. وہ شہزادے کو اللہ نے بدل دیا. وہ تاتاری جس نے ساری زندگی مسلمانوں کی خون بہایا، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت دے دی. ایک رونے والا، ایک دھونے والا، ایک مولانا محمد الیاس صاحب رونے والا. میواتی بیٹھے تھے، میواتی کہتے حضرت چیل گاڑی آ گئی. حضرت فرماتے تھے اس چیل گاڑی میں بیٹھ کر تم امریکہ جاؤ گے، جاپان جاؤ گے. تو وہ ہنستے تھے، ارے یہ جو مدرسہ بن رہا ہے، یہ جو کمرے بن رہے ہیں، اس کی سیڑھیاں باہر سے بنا دو، باہر سے مہمان آئیں گے ان کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوگا، جوتوں سمیت اوپر جائیں گے، ایسے بنا لو. ایسی ہوائی، اس وقت ہوائی تیر نظر آ رہے تھے. آج میرے دوستو ساری دنیا میں نقل و حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مہمان آیا مجھے یہاں، وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا اتنا بڑا شب جمعہ کہیں اور ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میرے خیال میں اجتماع تو ہوگا لیکن انشاءاللہ شب جمعہ اتنا بڑا نہیں ہوگا. تو کہنے لگا ہاں اب اللہ دیکھو جتنا مجمع اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہے، یوسف مسجد میں بھی اتنا مجمع جمع ہوا ہے. اللہ نے میرے دوستوں اس دعوت میں ایسی برکت رکھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ 5 اعمال ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 5 اعمال اگر تم پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی کرو گے، پہاڑ کے دامن میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، وہاں بھی مجمع جو ہے تمہارے پاس آتا رہے گا. اللہ نے وہ اعمال ہمیں عطا فرمائے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی جان اور مال کو اللہ قبول فرما دے. فرمایا یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں، خزانہ نہیں خزانے، اور اس کے لیے کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے. اور بد نصیب ہے انسان، وہ بدبخت ہے وہ انسان جو شر کی تو چابی بن جائے، جہاں جائے اس سے شر پھیلتا رہے اور خیر کو تالا لگتا رہے. اللہ نے خیر والا کام دے دیا. ام الحسنات، نیکیوں کی ماں جس سے نیکیاں جنم لیتی ہے. تسخیر بڑے فرماتے یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. سارے عالم میں اللہ پاک زندگیوں کو میرے دوستوں بدلتا ہے، بدلتے. اب دیکھو نا ہر گھر میں عالم ہو تو مولانا احمد لاڈ صاحب ایک ملک میں فرما رہے تھے، سارے اردو والے جماعتیں فرمانے لگے دیکھو ایک باغ ہے اور اس باغ میں کیلے کا وہ درخت ہے، مالٹے کا درخت ہے اور جناب عالی، لیکن اگر اس میں پانی آتا رہے گا تو سارے درخت ترقی کرتے رہیں گے. اور اگر پانی کو بند کر لو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پانی وہ خشک ہو جائیں گے، پھر میوے نہیں آئیں گے. فرمایا دعوت پانی ہے، اگر یہ چلتا رہے گا تو مدرسہ بھی ترقی کرے گا، خانقاہ بھی ترقی کرے گا، مساجد بھی آباد ہوں گے، سارے عالم میں سارا دین. اور اگر اس پانی کو بند کر دو گے، اور پانی کہاں دینا چاہیے؟ بتاؤ بھائی کہاں جانا چاہیے؟ جڑوں میں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے، ارے یہ پانی جڑوں میں جائے گا، پھر جڑوں سے تنوں میں جائے گا، پھر پھول پتوں میں جائے گا، پتہ نہیں اس میں کتنے سال لگ جائیں گے. ارے وہ تو اس زمانے میں مٹکے کو اوپر چڑھانا مشکل تھا، آج کل تو پلاسٹک کے پیپ آ گئے، اوپر سے چھڑکاؤ کر دیا کریں گے تو یہ ہرا بھرا ہو جائے گا. تو ہو جائے گا؟ بولو بھائی ہو جائے گا؟ نہیں بھائی 100 سال پہلے بھی یہ طریقہ تھا، جڑوں میں پانی ڈالو، پھر تنوں میں جائے گا، پھر شاخوں میں جائے گا، پھر پھول پتوں میں جائے گا. 100 سال پہلے بھی یہ طریقہ، 100 سال کے بعد بھی یہ طریقہ. دین میرے محترم بھائیوں اللہ نے دیا. دین انسان کی زندگی کی گزارنے کا بہترین، انسان کیسی زندگی گزارے اللہ نے وہ دین اسلام عطا فرمایا. وہ دین اسلام زندگیوں میں کیسے آئے گا یہ اللہ نے نبی کو طریقہ بتایا. جیسے ہمارے بھائی اثر سے بتا رہے ہیں نا کہ جو اس میں جو ہے نا کیا میں گھر سے کام شروع ہے، دائرہ ارکم سے کام شروع ہوا، تو ہمیں بتایا بھائی نماز پڑھنا ہے،
تو کھڑے ہو کر پڑھو. بھائی بیمار ہو گئے, ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو, چھوڑنا نہیں. ارے اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو, چھوڑنا نہیں. دعوت کا کام بیت اللہ میں کرو. بیت اللہ میں 360 بتلے پڑے ہوئے کرنے نہیں دے رہے, دار ارقم میں کرو. دار ارقم میں کوئی کرنے نہیں دے رہے. نبی کی طرح ایک ایک کر کے ایک ایک خیمے میں پھرو, جس طرح منا میں پھرے. اگر ایک اکیلے بھی حضور پھرا, ابو بکر اور حضرت علی کو لے کر بھی پھرے. میرے محترم بھائیو, ہمیں دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسے کرو. دعوت کیسی زندگی میں آئے گا؟ اللہ نے دین بھی دیا, اللہ نے وہ محنت بھی دے دی کہ کس طریقے سے دی. تو اب ایک آدمی کہے کہ بھئی نے کھیتی کا طریقہ, درخت میں پانی کا طریقہ جو ہے وہ اوپر سے چھڑکاؤ کا ہے, تو یہ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ میرے بھائیو دوستو, جیسے نبی آئے, اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا, دعوت کا طریقہ بھی سکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہا ہے, کیا فرمایا؟ نرمی سے گفتگو کرو, شاید وہ نصیحت قبول کرے. اے موسیٰ, لٹ ہاتھ میں لٹ نہیں مارنا. کیا کرنا بھائی؟ نرمی سے گفتگو کرو اور میرا ذکر کرتے ہوئے جاؤ, اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. ہارون علیہ السلام جب شامل ہو گئے صاحب, میں تم دونوں کے ساتھ. میرے محترم بھائیو, اللہ کی مدد ہے, نصرت ساتھ ہوگی. تو اللہ نے وہ کاروبار, وہ بزنس دے دیا, یہ کاروبار. فرمایا اے ایمان والو, میں تمہیں ایسا بزنس, ایسا کاروبار نہ بتاؤں, ایسا تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تم بھی کاروبار کرتے ہو, اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہیں بزنس بتاتا ہوں, میں بھی تمہیں کاروبار بتاتا ہوں. وہ کاروبار کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ایمان لاؤ. جیسے صحابہ مطلوبہ ایمان, صحابہ ہماری لیے نشانی, ٹارگٹ ایسے ایمان. اب وہاں تک کوشش کرنا جتنا بھی بن جائے. اے ایمان والو, اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کرو, جان بھی لگاؤ, مال بھی لگاؤ. اب دکان میں جان بھی لگے گا, مال بھی لگے گا, تو نفع کیا ملے گا؟ آدمی نفع کو سوچتا ہے. ارے تجارت میں میری جان مال لگے گا تو مجھے نفع کیا ملے گا؟ فرمایا جب تم جان اور مال کو لگاؤ گے تو سب سے پہلے نفع یہ ہے کہ تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا, پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جہاں تخت بچھے ہوئے ہوں گے, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی, اور پھر اس میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. پھر جو اس کے بیچ میں محل ہوگا. آدمی کے پاس مال آتے کہتے بنگلہ ہو, کوٹھی ہو, باغات ہو, اور ایسے باغات نہیں, ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ اور مشک و زعفران سے وہ اس کا گارا بنا ہوا, کستوری کی اس کی زمین. ایک محل کے 70,000 دروازے, 70,000 دروازوں میں 70,000 کمرے, اس میں 70,000 دروازے, 70,000 حورے, 70 جوڑے پہنے, ہر جوڑے میں سے الگ الگ جوڑا نظر آئے. پھر میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ دل نظر آئے, دل میں وہ محبت نظر آئے جو جنتی. فرمایا اگر دریا میں تھوک دے, کارا سمندر میٹھا ہو جائے, دنیا میں اس کا پلوا نظر آ جائے, ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے, اگر دنیا میں اس کی انگلی نظر آ جائے, یہ سورج کالا توا بن جائے, اگر مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے. فرمایا جو میں نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کوئی سوچ سکتا ہے. میرے محترم بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, یہ ہے کاروبار, یہ ہے کاروبار. صحابہ نے اس پر لگایا, اس لیے فرمایا کہ جان و مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اے ایمان والو, جان و مال کو لگاؤ. اللہ نے خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, اللہ نے خرید لیا سودا. اللہ دیا ہوا مال ہم سے خرید لے رہے ہیں. یہ دے دو. کوئی کسی کو انترائز علاقے میں جھونپڑی ہو نا, وہ اس کو کہہ دے یہ جھونپڑی مجھے واپس کر دے, میں تجھے ڈیفینس میں بنگلہ دیتا ہوں, تو راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے, یہ جھونپڑی بھی تو نہیں دی, اب اس کے بدلے میں اتنا بڑا محل دے رہے ہو. کوئی کسی کو ڈاٹسن چھوٹی سی گاڑی دے دے, ارے یہ دے دو, میں تمہیں مرسیڈیز بینز دوں گا, لینڈ کروزر دے دوں گا, تو خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے, یہ بھی اللہ کہتے ہیں میں نے جان دیا, میں نے بال دیا, اس کو دے دو, اور اس کے بدلے میں جنت. اور جنت کی ایک کوڑی کی زمین, ایک چابک جہاں رکھا جاتا ہے, ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. تو بتاؤ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ تو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ تو ہمارے جیب سے جائے گا یا اللہ کے خزانوں سے جائے گا؟ اور میرے محترم بھائیوں, اللہ بڑے غیرت والے ہیں, اللہ کبھی نہیں لاتے. صحابہ نے لگایا تو کسرا کی بادشاہیاں گھروں میں ڈال. ام المومنین فرماتی ہے, بڑوں سے سنتے
جس کا مفہوم ہے کہ تین تین چاند ہو جاتے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلتی۔ کسی نے پوچھا اماں جان پھر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ دو کالی چیزیں، کھجور اور پانی۔ اور فرمایا جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اندھیرا تھا۔ کسی نے کہا اماں جان اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ دیا جلا دیتے؟ کہا اتنا تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے۔ سرسوں کا تیل ہوتا تھا نا، وہ پرانے جو مٹی کے دیے ہوتے تھے، سرسوں کا تیل جلتا تھا، ہم اس کو بھوک کی وجہ سے پی نہ لیتے تھے کہ بھوک کی حالت۔ اس ام المومنین کے گھر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گونیاں بوریاں بھر کر درہم و دینار کے آتے تھے، اور میرے دوستوں وہ تال بھر کر تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو دے۔ ایک اماں جان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ بھیجا، کہا یہ سارا بوجھ مجھ پر کیوں ڈال دیا، سب کا میں ہی بانٹتا رہوں گا۔ کہا اماں جان یہ تیرا حصہ ہے، یہ صرف تیرا حصہ ہے۔ کہا یا اللہ آئندہ سال اس کے لیے نہ رکھنا، اس کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ اس کے آنے سے پہلے چلی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کہتے ہماری ہڈیاں سرما بن جاتے، ہمیں اتنا نہیں ملتا تھا جتنا اللہ نے اس کام کے برکت سے دے دیا۔ اللہ نے، میرے دوستوں، وہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شہزادی سے شادی کر لے گا اس کو نوکرانی بھی مل جائے گی، اور نوکرانی سے شادی کرے گا شہزادی نہیں ملے گی۔ دین شہزادی ہے، اس کو لے لو، دنیا نوکرانی بن کر تمہارے قدموں میں آئے گی، تم ٹھوکر مارو گے یہ پھر بھی آئے گی۔ میواتی جاتے تھے تو لوگوں نے پیسے جوتوں میں ڈال دیے، وہ لیتے نہیں تھے، جوتوں میں ڈال دیے، تو جب جاتے جوتے ڈالتے کہا حضرت جوتوں میں، میں تمہیں نہیں کہتا یہ جوتوں میں آئیں گے، ٹھوکر مارو اس کو۔ میرے محترم بھائیوں، لوگ کمائیں گے۔ وہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم دین کے کام میں لگو گے اللہ بغیر محنت کے مال لے گا، بغیر مال کے چیزیں دے گا، بغیر چیزوں کے مسائل حل کرے گا۔ اب میرے دوستو ایک محنت کی ضرورت، ایک زور اللہ نے کام کو چلایا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے متبادل راستہ۔ جب پل ٹوٹ جائے نا تو وہاں ایک بورڈ لگ جاتا ہے متبادل راستہ۔ اب لوگ متبادل راستے سے جاتے، گاڑیاں بھی ہچکولی کھاتے رہتے، اور خود بھی بیچارہ پیدل چلنے والے بھی تکلیف میں، تو کہتے پل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اور لوگ مشقت میں، لوگ پہنچنا چاہتے سیدھے راستے سے، لیکن پل ٹوٹا ہوا ہے اور پل کا ٹھیکیدار پل بناتا نہیں ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کا پل صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، پل ٹوٹا ہے، مسلمان اس کا ٹھیکیدار ہے، یہ پل بناتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ مشقت میں جا رہے ہیں۔ کامیابی لینا چاہتے ہیں متبادل راستے سے جانا چاہتے ہیں، اور سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ایک بار فرمانے لگے بتاؤ اگر ایک بلڈنگ، ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں چوکیدار رکھا گیا ہے، اس میں چوری ہو جائے تو مالک کس کو پکڑے گا؟ وہ کہتے ہیں میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں نے تمہاری چوری نہیں کی، تو اس کی بات صحیح ہے۔ ارے بولیں گے بھائی ٹھیک ہے تو حاجی، تو نمازی، ہمیں تم پر یقین ہے، لیکن ہم تمہیں تنخواہ دے رہے، تیرے ہوتی ہوئی چوری کیوں ہو گئی؟ کہ اگر اللہ پاک اس امت کو پکڑ لے آخر میں، اے امت محمدیہ، یہ ساری انسانیت جہنم کی طرف جا رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈالی۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ آج کا دن ہمارے پاس ہے، یہ جسم ہے۔ دیکھو میں خدا نخواستہ اس کی بات نہیں کروں، آدمی کے اوپر جوانی، بڑھاپا، ایسے حالات آتے، آدمی چاہتا ہے میں سجدہ کر لوں، خواہش ہوتی ہے اپنے ماتھے کو زمین پر اللہ کے سامنے رکھ دوں، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ زمین پر کرسی پر بیٹھا ماتھا رکھ لے زمین کے سامنے، اشارے سے کر رہا ہے۔ بے شک اس کو اللہ پاک جو جوانی میں کرتا تھا وہی دے گا۔ تو ایک ساتھی کہنے لگا نوجوانوں سے، کہا تمہیں جو ہے ہمیں اتنی تنخواہ مل رہی ہے اور تمہیں اتنی مل رہی۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے بڑا جوانی محکمے کو دیا، ہم نے جوانی کا پایا، اب بڑھاپے میں جناب عالی ہمیں پینشن بھی دے گا اور ہمیں میڈیکل بھی دے گا، ہمیں ساری فیسلٹیز دے گا، کیونکہ ہم نے جوانی دی۔ جو جوانی میں جوانی اللہ کو دے دے گا، بڑھاپے میں وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ ایسا وقت آتے آدمی سفر بھی نہیں کر سکتے۔ ساتھی کہتے بھائی اب تیری عمر زیادہ ہو گئی، اب تو مسجد میں ہی رہو، اب تو 4 سال کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی تیرے 66 سال ہو گئے بھیا،
باہر ملکوں میں نہیں جا سکتا، ملکوں میں وقت لگاؤ۔ اچھا بھائی میری تو 70 ہو گئی، ارے 70 میں نہیں جا سکتے ہو، سال نہیں لگا سکتے ہو، تبلیغ کا کام تیرے لیے بند نہیں ہوا، کر سکتے ہو 4 مہینے لگا دو، چلو ہر سال میں 4 مہینے، ارے میری 4 مہینے کی بھی، ارے بھائی چلا لگا دیا کرو۔ آخر میں بھائی میں مسجد سے بھی نہیں نکل، ارے مسجد میں بھی، ارے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے، ارے ہمارا بوڑھا بیمار جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے وہ بھی دعوت دے سکتا ہے، جو اس کی عیادت کے لیے آئے تو دعوت دیتا رہے۔ ایک بہت بڑے عالم مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت اب آیا ہوں، جب جوانی تھا تو اس وقت کہا اب ہمارے کام کیا ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے وہ کام دے دیا، اب اس کے لیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا جان ہمارا مال اللہ کا ہے، اللہ اس کو قبول فرما دے، یہ لگے گی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جان مال لگنے کی چیز ہے، یہ لگے گی، اگر وہاں نہیں لگاؤ گے جو لگنے کی جگہ ہے پھر وہاں لگے گی جو نہ لگنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھو جان بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، لیکن میرے محترم بھائیو کہاں لگ رہا ہے؟ کسی کا بچا ہے، کسی کی زندگی بچی ہے، کسی کی جوانی بچی ہے، کسی کا مال بچا، لگتا ہے۔ ارے جہاں لگائیں گے اللہ پاک، میرے دوستو یہ تو اللہ کے ساتھ بزنس ہے۔ کاروباری آدمی جانتا ہے میں 1 کروڑ لگاؤں گا نفع 1 لاکھ کا ملے گا، میں 1 لاکھ لگاؤں گا نفع 1000 کا ملے گا، یہ تو کاروبار ہے، اللہ کے ساتھ بزنس ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں ہمارے بڑے بڑے ارادے ہو۔ آج کا دن ہمارا شیطان بڑا ظالم ہے، وہی کہتے اب نہیں پھر نہیں پھر میں آدمی پھر۔ وہ ہمارے مولانا جمیل صاحب ایک بار ممبر میں، ماشاءاللہ یہ سارے باتیں آپ حضرات سنتے رہتے ہو، جاتے رہتے ہو، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، ایسے حلوہ بنا کر ہمارے ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ کس طرح سے یہ کام پر آ جائے، مثالیں دے کر سمجھا کر۔ کہا ایک آدمی تھا اور سرکاری محکمے میں تھا، ساتھی اس کے پاس چلے گئے کہ بھائی چلو تبلیغ میں کچھ وقت لگاؤ۔ کہا بس جی یہ تبلیغ یہ محکمے سے ریٹائر ہو جاؤں پھر میں ہوں گا، تبلیغ ہوں گا، اور کوئی کام دھندا نہیں کروں گا، بس تبلیغ ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ